فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا وقت ان کے سر پر آ پہنچا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مہربان باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے بیٹا امتحان سر پر ہے، تیاری کر لیجئے، پڑھ لیجئے، کچھ دیکھ لیجئے، کچھ یاد کر لیجئے، امتحان میں کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین شفقت بھرے انداز میں فرماتا ہے، اپنی مخلوق سے گلہ کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکان کی چھت گرنے والی ہے لیکن گھر والے خواب غفلت میں ہیں، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیلاب آنے والا ہے لیکن محلے والے، آبادی والے خواب غفلت میں ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات کرنے والے نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے وہ دن کیسا کڑا دن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، اگر ایک شہر میں، ایک صوبے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے محفوظ رہتے ہیں، ایک ملک میں آتا ہے تو دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے۔ لیکن رب العالمین کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ ایک ملک میں نہیں آئے گا، پوری کی پوری سرزمین کو ہلا کے رکھ دے گا، پوری کی پوری زمین جنبش میں آئے گی، ایسا شدید زلزلہ۔ اس زلزلے سے فرمایا اے مسلمانوں، اے انسانوں، زلزلے سے ڈر جاؤ، وہ زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا، یوم ترجف الارض والجبال، فرمایا زمینیں بھی ہلائی جائیں گی، پہاڑ بھی تھر تھرا جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، زمین کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے گا، اس کے بعد پھر جھنجھوڑا جائے گا، یعنی زلزلوں کا ایک تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے۔ اے انسانوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، وہ بڑے سخت زلزلے رب العالمین بھیجے گا۔ وہ ایسا دن ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا آسمان جو تمہیں بڑا مضبوط اور بھاری بھرکم نظر آتا ہے، اس کو ہم فرمایا ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ خطوط کا تمہار ایک خطوط کا دفتر کوئی لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمین، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اللہ سارے آسمان کو لپیٹ کر اپنی دائیں مٹھی میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمین، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین آسمان اور زمین کو لپیٹنے کے بعد ایک بال بنا لے گا، بال کو اپنی انگلیوں میں اچھالے گا اور پوچھے گا این الجبارون، اے دنیا کے جابر ظالم، آج مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم، مجھے بتاؤ آج اس ملک کا مالک کون ہے، اس سلطنت کا والی کون ہے؟ میرے قانون کو، میرے نظام کو دنیا میں تم ناپسند کیا کرتے تھے، مجھے آج بتاؤ کہاں گئے وہ تمہارے علاقے، وہ تمہاری چودراہٹیں، وہ تمہاری ذمہ داریاں، وہ تمہاری وزارتیں، وہ تمہاری بادشاہتیں، آج کہاں گئی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے گا، رب العالمین پھر خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ آج دنیا میں بھی رب العالمین کی حکومت میں، رب العالمین کی سلطنت میں، رب العالمین کی بادشاہت میں، رب العالمین کی الوہیت میں آج دنیا میں بھی شراکت چھوڑ دیجئے۔ رب العالمین اس وقت اپنے آپ کا اکیلا پن منوائے گا دنیا سے،
بتاؤ میں اکیلا ہوں، حکم میرا اکیلا ہے، بادشاہت مجھ اکیلے کی ہے، آرڈر مجھ اکیلے کا ہے، اختیار مجھ اکیلے کا ہے، تم سارے کے سارے ایسے ہو۔ میں نے دنیا میں تمہیں محدود عرصے کے لیے چند ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے، چند ضلعوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اللہ کے رسول اکثر دعا فرماتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے الہ العالمین میرا حساب آسان فرمانا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم پوچھے ہی نہیں کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، اللہ پوچھے ہی نہیں، اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا اے عائشہ پھر کس میں مجال ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں مجال ہے؟ میرے بھائیو اس دن کی پہلے فکر کرو، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن اسی دن کا تعارف رب العالمین نے کرایا، سارے انبیاء کی جماعت سے پروردگار عالم پوچھے گا، اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا جب تم اپنی امت میں اپنی قوم میں گئے تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا رعب، اللہ کا خوف ایسا طاری ہوگا انبیاء پر بھی، فوراً ڈر کے مارے کہہ دیں گے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، اے الہ العالمین تو ہی علام الغیوب ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اے الہ العالمین ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا، اس دن سے پروردگار عالم نے ڈرایا، جس دن فرمایا تکون السماء کالعہن، تکون السماء کالعہن، فرمایا یہ جو آسمان کالمہن، یہ جو آسمان ہے فرمایا تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، جیسے تیل کے نیچے گدلا پانی میل بیٹھ جاتا ہے، فرمایا آسمان یہ پگھل کر ایسا ہو جائے گا۔ اس دن سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا، یوم ینفخ فی الصور، اس دن رب العالمین سور پھونکے گا، فرشتے کو حکم کرے گا، اس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن سے رب العالمین نے ڈرایا۔ یخرجون من الاجداث، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، کتنی سخت ہے؟ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، فرمایا ہر حمل والی اپنے حمل گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنی چھاتی سے بچے کو جدا کر کے پھینک دے گی۔ ساری دنیا میں اولادیں ماں اور باپ کو پیاری ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو ماں کو جتنا پیارا ہوتا ہے باقی بڑے بچے اتنے پیارے نہیں ہوتے۔ رب العالمین نے اسی کی مثال دے کر کے فرمایا وہ بچہ دودھ پیتا جو ماں کو سب سے زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے، فرمایا وہ ماں اپنی چھاتی سے بچے کو دور کر کے پھینک دے گی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہر حاملہ کے حمل گر جائیں گے اور دنیا ایسی پوزیشن میں ہوگی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دیکھنے والا جب لوگوں کو دیکھے گا ایسا لگے گا کہ سارے انہیں شراب پی کر نشہ کھا لیا ہے، نشے کے اندر مدہوش ہیں، لیکن فرمایا مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہ ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے۔ اما عائشہ نے پریشان ہو کر سوال کیا اللہ کے رسول کیا دونوں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اکٹھے ہوں گے۔ پھر پریشان ہو کر پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، اللہ نے نہیں فرمایا ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لوگ دکھنے میں ایسے لگے گے جیسے نشے کے اندر ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی دیکھنے کی، اللہ کا ایسا سخت عذاب۔ تو میرے بھائیو اس دن سے اللہ نے ہمیں ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اگر میرے بھائیو وہ اتنا کڑا دن ہے، پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے
ان ساری پریشانیوں کے بعد، اس دن کے وقوع کے بعد جو مجرمین کے ساتھ اللہ رب العالمین سلوک کرنے والا ہے، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کی غذائیں، ان کے کپڑے، سارا انتظام دوزخ میں موجود ہے۔ کپڑے بھی دوزخ کے اندر ہیں، پانی بھی دوزخ کے اندر ہے، کھانا بھی دوزخ کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں زندگی ہے نہ وہاں موت ہے۔ زندگی بھی نہیں، موت بھی نہیں، حالانکہ دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے، یا زندگی ہونی چاہیے یا موت ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا دونوں نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی عموماً آدمی سکھ چین والی زندگی کو زندگی کہتا ہے۔ جب آدمی سکھی ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے یار کیسی گزر رہی، کہتا ہے جی الحمدللہ بڑے مزے میں۔ اور جب دکھی ہوتا ہے، پھر کوئی پوچھے کہ یار سناؤ یار جمیل کیسی گزر رہی ہے، تو جواب دیتا ہے یار ہماری بھی کوئی زندگی۔ وہ دکھ بھری زندگی کو زندگی نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے کہا دوزخ کے اندر زندگی نہیں ہے، یعنی جس سکھ اور چین کو تم زندگی کہتے ہو وہ سکھ اور چین دوزخ میں ہم نے نہیں رکھا ہے، اور نہ اس میں موت ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے کاش میں مر ہی جاؤں، مجھ پہ موت آ جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کو موت بھی نہیں آئے گی تاکہ عذاب برقرار رہے، عذاب برقرار رہے اس سختی کے ساتھ۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ جو لوگ کفر کر کے رب العالمین کے پاس آئیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، رب العالمین کیا کرے گا؟ قطعت لهم ثیاب من نار۔ آج آپ کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تھان دکھائیے، یہ تھان لائیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے، اس میں سے اتنے میٹر کاٹیے۔ رب العالمین کہتا ہے ہم بھی دوزخ میں کپڑے کے سارے تھان کھول کے ڈال دیں گے۔ قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا آگ کے تھان ان کے سامنے ہوں گے، انہی میں سے ان کے لباس کاٹیں گے اور اسی آگ کے لباس کو ان کے جسموں پر لپیٹ دیں گے۔ اور بعض کو اتنا عذاب، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت آپ سے کیا کرتا تھا، کیا آپ کی محبت، آپ کی خدمت کوئی فائدہ اسے دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور فائدہ دے گی، اتنا فائدہ ہوگا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیسا عذاب؟ دوزخ کے جوتے رب العالمین پہنائے گا، یغلی دماغہ کغلی الحمیم۔ جوتے دوزخ کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، دماغ سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر دماغ بھیجا مغز ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، وہ یہ سمجھے گا دنیا میں اس آخرت میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے سخت یہ ہے کیا؟ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ میرے بھائیو دوزخ میں کپڑے بھی ہیں، دوزخ میں کھانے بھی ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اے انسانو تمہارے گلے میں ڈالنے کو توق بھی ہیں، پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، اور گلے میں اٹک جانے والے کھانے بھی ہیں۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے بوٹی اٹک جائے، ہڈی پھنس جائے، نوالا پھنس جائے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے، تو انسان پانی مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گلے میں پھنسے گا، پانی مانگے گا، یغاثو بماء کالمہل، ہم پانی دیں گے ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے میل بیٹھا ہوتا ہے وہ پانی، اور گرم اتنا کہ یشوی الوجوہ، وہ گلاس اس کے چہرے کے قریب آئے گا، چہرہ بھن کر کباب ہو جائے گا، پی نہ سکے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، فرمایا وہ گرم پانی کھولتا ہوا اس کے سر پہ ہم ڈالیں گے، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی جب سر پہ پڑے گا فرمایا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، والجلود جو اوپر سے گرے گا چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، ایک چمڑی ادھر جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی ادھڑے گی ہم دوسری چڑھا دیں گے، وہ ادھڑ جائے گی تیسری چڑھا دیں گے۔ یہ چمڑی کا بھی بڑا عجیب سسٹم ہے جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے، یہ جو انسان کے جسم میں درد محسوس کرنے والے جو خلی اور نسیں ہیں نا، یہ صرف جلد کے اندر ہوتے ہیں، گوشت میں نہیں ہوتے۔
آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا جب سوئی اوپر کی کھال کو پار کرتی ہے اس وقت تو درد ہوتا ہے، جب اندر چلی جاتی ہے پھر درد نہیں ہوتا۔ درد محسوس کرنے والے جو خلیے ہیں وہ ہماری کھال میں اللہ رب العالمین نے جال کی شکل میں بچھا دیے، اور اللہ نے فرمایا، حکمت بھی اللہ نے یہی بتلائی کہ دوسری جلد کیوں چڑھائیں گے؟ لیذوقوا العذاب، دوسری چمڑی اس لیے چڑھائیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہو۔ ایک کھال اترے گی تو پھر دوسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف، وہ اترے گی تو تیسری چڑھائیں گے تاکہ پھر اس کو تکلیف۔ تو میرے بھائیو، اس دن سے اللہ رب العالمین نے مختلف زاویوں سے ہمیں ڈرایا ہے کہ اس کسی بھی شکل میں ہم اس دن سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں اور خوف پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانیں۔